يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ الحمدللہ آج ہم اگلی سورت شروع کر رہے ہیں، سورہ انفال، اور یہ قرآن پاک کی 8ویں سورت ہے۔ پہلی 10 آیات کا پہلے ہم اس کا ترجمہ کریں گے، پھر اس کے بعد ہم اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی کریں گے، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا اس سورت کا ہم جائزہ لے لیتے ہیں کہ اس کا شان نزول کیا ہے، وجہ نزول کیا ہے، کب یہ سورت نازل ہوئی۔ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، الانفال، انفال جو ہے وہ نفل کی جمع ہے۔ نفل کہتے ہیں زائد چیز کو، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک تو فرض نماز ہے اور ایک نفل نماز ہے۔ فرض نماز تو ضروری ہے، نہ پڑھیں گے تو ہم سے مواخذہ ہوگا، لیکن نوافل جو ہیں وہ اگر پڑھیں گے تو ہمارے لیے بہت اجر ہے، اگر نہیں بھی پڑھیں گے تو ہم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو زائد چیز ہے وہ بھی، اور یہ بھی زائد چیز۔ تو انفال کہا جاتا ہے مال غنیمت کو۔ پچھلی امتوں پہ مال غنیمت حلال نہیں تھا، جائز نہیں تھا، یہ امت محمدیہ کے لیے ایک زائد حلال چیز تھی۔ یہ بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی کہ جب انسان جہاد کرتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے، تو وہاں پہ اس کا مقصد مال نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی، شہادت، فتح حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس کا اجر اللہ ہی سے وہ چاہتا ہے۔ لیکن اس پہ زائد اس کو مال غنیمت بھی مل جاتا ہے، وہ ایک زائد چیز ہوتی ہے۔ چونکہ اس صورت کا آغاز ہی لفظ انفال سے ہو رہا ہے، یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یہ تو ہوگی اس کی وجہ تسمیہ کہ نام اس کا انفال کیوں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ صورت نازل کب ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں جا کے 2 ہجری میں جب جنگ بدر ہوئی، اس کے فوراً بعد یہ صورت نازل ہوئی۔ یہ اس کا زمانہ نزول ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ بھی سمجھ لیں کہ سورہ انفال میں، چونکہ یہ سورہ انفال اور سورہ توبہ یہ دونوں مدنی صورتیں ہیں، اور یہ دونوں صورتوں کا ایک جوڑا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جو ایک جوڑا پڑھا ہے دونوں صورتوں کا، انعام اور سورہ اعراف، یہ 2 مکی صورتیں تھیں۔ ان دونوں صورتوں میں ابھی ہم دو تھوڑی تھوڑی کر کے آیات پڑھ کے چونکہ آئے ہیں، اس لیے ہمارے ذہن میں وہ سب کچھ تازہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں مشرکین عرب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل دعوت کے ذریعے اتمام حجت کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جو توحید کی طرف بلایا، ان پہ اور مسلسل ان کی طرف سے جو مطالبے تھے کہ ہم پہ عذاب نازل کریں، جو آپ کر سکتے ہیں وہ کر لیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک ہی جواب دیا گیا کہ یہ اللہ کا کام ہے، اور مسلسل آپ نے ان کو دین کی طرف بلایا اور ایک اتمام حجت ان پہ کر دیا۔ اور یہ جو ہیں پھر اگلی صورتیں، سورہ انفال اور اس کے بعد سورہ توبہ، ان دونوں میں وہ جو اتمام حجت کیا اس کے جواب میں اللہ نے پھر عذاب کا تذکرہ اس دونوں صورتوں میں ملتا ہے۔ یعنی انہیں پہلے بتایا گیا کہ مان لو، نہیں مانو گے تو پھر عذاب آئے گا، تمہارے کہنے پہ نہیں آئے گا، تمہارے مانگنے پہ نہیں آئے گا، لیکن جب انہوں نے بات نہیں مانی
پھر ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ فراہم کر دی گئی مدینہ، اور وہاں پہ اسی لیے ہجرت کو فرض قرار دیا گیا کہ ہر شخص وہاں ہجرت کرے گا، تاکہ مسلمانوں کو ایک قوت، ایک مطلب ایک جسے کہا جاتا ہے عددی طاقت ان کو ملے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ان پہ عذاب کا پہلا کوڑا برسایا وہ ہے بدر میں جو ان کے ساتھ ہوا۔ پہلی قوموں پہ بھی عذاب آیا، لیکن یہاں پہ عذاب ذرا قسطوں میں آیا۔ اور مکہ میں عذاب کیوں نہیں آیا؟ کہ وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ان کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عذاب اللہ کیسے دے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ کے لے کے آیا مکہ سے بدر میں، کھینچ کے لا کے ان کا یہاں پہ مدفن بنایا، ان کی قبریں یہاں پہ بنائی گئی۔ تو یہ اس صورت کا پس منظر ہے کہ اس میں یہ دونوں صورتیں اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمائی ہیں، یہ دونوں مدنی صورتیں ہیں۔ پہلے ہم نے مدنی قرآن پڑھا، پھر ہم مکی قرآن میں آ گئے، اب پھر دوبارہ سے اب دیکھیں گے مدنی قرآن میں، پھر انداز ہمیں صاف محسوس ہوگا، ہمیں پتہ چلے گا۔ چونکہ اس میں جنگ بدر کا ذکر ہے، وہ جیسے جیسے ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے آیات، جنگ بدر کا ہم ساتھ ساتھ انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے۔ آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الانفال، مال غنیمت کے بارے میں، انفال کے بارے میں۔ قل کہہ دیجئے، یہ قل ہے، اس کو اگلے کے ساتھ ملانے کے لیے وہ جزم کی بجائے زیر ہے، قل الانفال، کہہ دیجئے مال غنیمت، للہ، اللہ کے لیے ہے، والرسول، اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ فاتقوا اللہ، بس ڈرو اللہ سے، وَأَصْلِحُوا، اور اصلاح کرو، ذات بینکم، اپنے درمیان۔ ذاتہ جو ہے یہ ذو کی مونس ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے والی۔ ذات بینکم میں کا مطلب تو ہے اپنے درمیان، یعنی تم اصلاح کرو اپنے درمیان، آپس میں صلح رکھو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو اللہ کی، فعل امر ہے، اطاع یطیع اطاعت، ورسولہ، اور اس کے رسول کی۔ اب اللہ پہ بھی زبر ہے، رسول پہ بھی زبر ہے، دونوں مفعول ہیں۔ اطیعوا فعل امر ہے۔ ان کنتم، اگر ہو تم، مؤمنین، ایمان لانے والے۔ انما المؤمنون، ایمان لانے والے ہوتے کون ہیں؟ بے شک مومن وہ ہوتے ہیں، مؤمن کی جمع مؤمنون، الذین، جو کہ اذا، جب، ذکر، ذکر کیا جائے، ذکر یذکر، ذکر سے ذکر مجہول ہے، ذکر کیا جائے، اللہ، اللہ کا، اللہ، وجلت، تو ڈر جاتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل۔ وجلت کا مطلب ہوتا ہے واجلہ، اس کا ماضی ہے، یوجلو مضارع ہے، وجلن مصدر ہے، ڈر جانا۔ واجلن کا مطلب ہے نا ڈر جانا۔ واجلت مونس ہے، اب دیکھیں فعل ماضی ہے واجلہ، 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 واجلو، یہ مذکر کے تینوں سے ایک سیغے ہو گئے۔ مونس کا ہے واجلت۔ مونس کیوں آیا؟ کہ آگے کوئی مونس لفظ ہوگا، بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس ساؤنڈ کے جو بھی الفاظ ہوں گے وہ واحد مونس ہوں گے، مطلب ڈر جاتی ہے، واحد ہے اور مونس ہے، ٹھیک ہے، واجلت، ڈر جاتی ہیں۔ اب وہ مونس کیا ہے؟ وہ ہے قلب، قلب کی جمع قلوب، ڈر جاتے ہیں قلوبہم، ان کے دل۔ وَإِذَا، اور جب، تولیت، تلاوت کی جائے، اب پھر وہی لفظ آ گیا، فعل ماضی صیغہ جمع مونس، سوری واحد مونس۔ یہ بھی اسی طرح تلا یتلو تلاوت ہم نے پیچھے پڑھا تھا، تلا، تلا، تلو، تولیت، تلاوت کی جائے، جیسے تھا واجلت، لیکن یہ مجہول ہے، ٹھیک ہے، تولیت، تلاوت کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ پچھلا کیا تھا؟ واجلت، ڈر جاتے ہیں، یہ واو کے اوپر زبر ہے، یہ بتا رہے کہ یہ معروف ہے، دل ڈر جاتے ہیں،
یہاں پہ ہے تولیت، تلاوت کی جائے گی، یہ مجہول کا صیغہ ہے، پیسیفائی کا صیغہ ہے، کہ پہلے حرف کے پیش سے بس آپ بس ابتدائی طور پہ تو یاد رکھ لیا کریں کہ جب پہلے حرف پہ پیش ہو تو وہ مجہول ہوتا ہے۔ وائزا، اور جب تولیت تلاوت کی جائیں علیہم ان پر آیات اس کی آیات، آیت ان کی جمع آیات، اس کی کس کی؟ ہو کی ضمیر اللہ کے لیے۔ زادت تو بڑھا دیتی ہیں، یہ بھی مونس کا صیغہ، واحد مونس کا، زادت تو وہ بڑھا دیتی ہیں، ہم ان کو، ایمانن ایمان میں، وعلی ربہم اور اپنے رب پر، یتوکلون وہ توکل رکھتے ہیں، توکل یتوکل توکل بھروسہ رکھنا، توکل کرنا۔ الذین وہ لوگ جو یقیمون قائم کرتے ہیں، اقامہ یقیم، اقامت ان کا مطلب ہوتا ہے قائم کرنا، اور وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں، سورہ بقرہ میں بھی ہم نے یہی لفظ پڑھا تھا، الصلاۃ نماز، ومما اور اس سے جو رزقناہم ہم نے رزق دیا انہیں، رزق یرزق رزقن سے یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، رزقنا ہم نے رزق دیا، ہم ان کو، یونفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب یونفقون مضارع ہے، اب آپ کو مضارع اور ماضی کی سمجھ آنی شروع ہو جانی چاہیے، جیسے رزقنا ہم نے رزق دیا، ہم ان کو، یہ ماضی ہے ظاہر ہے، اور یہاں پہ یا علامت مضارع، مطلب ساری گرامر ہمیں نہیں بھی اگر آتی نا، آپ یہ یاد رکھا کریں کہ فعل جو ہے نا، فعل ورب جس میں کام کرنا پایا جاتا ہے، کرنا، سہنا، ہونا، کام کوئی ہو رہا، وہ دو چیزیں آپ نے یاد رکھیں، ایک یا تو مضارع ہوگا یا وہ ماضی ہوگا، اس کے علاوہ فعل امر بھی ہوگا کہ حکم دیا جا رہا ہے یا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، وہ نہیں ہے، لیکن جو زیادہ کثرت سے استعمال ہوتا ہے وہ ہے ماضی یا مضارع۔ تو مضارع کی بس یہ پہچان ہے آپ نے یاد رکھنے کہ اس کے شروع میں یا لگے گا، الف لگے گا، تا لگے گا، نون لگے گا، یہ چار علامات مضارع ہیں۔ فعل ہو اور ان میں سے کوئی علامت آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ فعل مضارع ہے، لیکن یہ نہیں کہ یا الف اور تا لفظ کا اپنا ہی اس کا حرف کوئی ہو تو اس سے نہیں وہ حرف دیکھ لے کہ وہ اسم تو نہیں ہے، کسی کا نام تو نہیں ہے، یہ تو نہیں کہ کسی کا نام ہی یا سے شروع ہو رہا ہے تو آپ کہیں گے مضارع ہے۔ یونفقون وہ خرچ کرتے ہیں، بس یہ دیکھنا ہو کہ یہ ماضی کی بات ہے یا حال یا مستقبل کی، تو اس سے دیکھ لیا کریں۔ اولئک یہ لوگ، ہم المؤمنون وہی ہیں جو مومن ہیں، یا وہ لوگ ہی مومن ہیں۔ یہ ہم جو بیچ میں کوئی بھی ضمیر جب لائی جاتی ہے تو مزید تاکید کے لیے ہوتی ہے، حصر کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے۔ حقاً سچے یعنی حقیقی، لہم درجات ان کے لیے درجات ہیں، درجات ان کی جمع درجات، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ومغفرۃ اور بخشش ہے، ورزق رزق کریم اور عزت کی روزی ہے، باعزت رزق ہے، کما جیسا کہ جس طرح کی اخرج کا نکالا آپ کو، اخرج ماضی میں نکالا، اس نے نکالا، جس کو کا آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اللہ نے آپ کو نکالا، رب کا آپ کے رب نے، من بیت کا آپ کے گھر سے، بالحق کی حق کے ساتھ، وَإِنَّ فَرِيقًا اور بے شک ایک گروہ، من المؤمنین مومنوں میں سے، لَکارِہُونَ وہ ناپسند کرنے والے تھے، کاریہ یکرہ کرہن ہوتا ہے ناپسند کرنا، یجادلون کا وہ جھگڑتے ہیں آپ سے، جادلہ یجادلو مجادلہ جھگڑنا، فی الحق کی حق میں، بعد اس کے ما جو تبینہ واضح ہو گیا تھا، تبینہ یا تبین واضح ہو جانا، کأنما گویا کہ یساقون وہ ہانکے جا رہے ہوں، ساقا یسوق سوکن ہانکے جانا، الی الموت موت کی طرف، وہ جو قیامت کے وقت جب انسان قبروں سے اٹھیں گے نا، تو قرآن میں آتا ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ایک سائق ہوگا، ایک شہید ہوگا، سائق و شہید فرشتوں کے بارے میں
ہے کہ ایک سائق فرشتہ ہوگا جو ہانک کے لے جا رہا ہوگا، ایک شہید، ایک گواہ ہوگا، موت کی طرف، گویا کہ وہ ہانکے جا رہے ہیں۔ یساقون بھی مجہول ہے، شروع میں اس کے پیش ہے ساقہ یسوق سوکن سے، موت کی طرف، وہم ینظرون، واو حالیہ ہے اس حال میں کہ ہم ینظرون وہ دیکھ رہے ہیں، نظر ینظر نظرن، وَإِذْ اور جب یعدکم اللہ وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے اللہ وعدہ کر رہا تھا، اہدا ایک کے بارے میں، اہدا احد ان کا مؤنث ہے، ٹھیک ہے، ہوتا تو ایک ہی ہے لیکن آپ سوچتے ہوں گے کہ واحد بھی ہوتا ہے، احد بھی ہوتا ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ جب ہم گنتی پڑھتے ہیں میں کہتی ہوں واحد اثنان، تو یہ احد اور واحد کے ساتھ ایک تیسری چیز کہاں سے آ گئی، اہدا، تو یہ مؤنث ہے، واحد احد مذکر، اہدا مؤنث، اہدا طائفتین، طائفہ چونکہ آگے مؤنث ہے، ٹھیک ہے، طائفہ کہتے ہیں ایک گروہ کو، ایک جماعت کو طائفہ، تو اس کا مثنیٰ ہے طائفتین، دو گروہ، اہدت طائفتین، دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا اللہ سے وعدہ کرنا، انہا کہ بے شک وہ، ہا کی ضمیر کس کے لیے، طائفہ کے لیے، کہ وہ گروہ، وہ طائفہ، لکم تمہارے لیے، آپ کے قابل میں آ جائے گا، وتودون اور تم چاہتے تھے، ودّا یا ودّو، ودّن ہوتا ہے چاہنا، تودونا تم چاہتے تھے، انا کے بے شک، غیر ذات الشوکت، ذات کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا والی، ٹھیک ہے، زو کی جمع ذات، ذات الشوکت، شوکت والی، شوکا کانٹے کو کہا جاتا ہے، کانٹا یعنی ہتھیار، پھر اسی سے یہ لفظ آگے مختلف معنوں سے ہوتا ہوا شوکت، شان و شوکت میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو ذات الشوکتی ہوگا ہتھیاروں والی، ٹھیک ہے، غیر ذات الشوکتی بغیر ہتھیاروں والی، یعنی ایسی جماعت ہو، ایسا طائفہ ہو جو غیر ذات الشوکتی ہو، ہتھیاروں والا نہ ہو، وہ آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سا طائفہ تھا، وہ کون سی جماعت تھی، کون سا گروہ تھا جس کے پاس ہتھیار نہیں تھے، تکونو وہ ہو، لکم تمہارے، تم یہ چاہتے تھے کہ وہ تمہیں ملے، وَيُرِيدُ اللَّهُ اور چاہتا تھا اللہ، اللہ کا کیا، اللہ کی کیا مرضی تھی، ارادہ یرید ارادتن، اللہ کا کیا ارادہ تھا، اللہ کیا چاہتا تھا، ان یحق الحق بکلماتہ، ان مصدریہ یہ کہ وہ یحق سچا کر دے، ثابت کر دے، احق کا یحق احقاق ہوتا ہے ثابت کرنا، سچا کرنا، کس کو سچا کرے، الحق کا، حق کو، بکلمات ہی اپنی باتوں کے ساتھ، اپنے کلمات کے ساتھ، اپنے ارشادات کے ساتھ، تم تو چاہتے تھے کہ بغیر ہتھیاروں والا جو قافلہ ہے وہ ہمیں ملے، لیکن اللہ کا ارادہ کچھ اور تھا، اللہ یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی باتوں کے ساتھ حق کو سچا ثابت کر دے، وَيَقْطَعَ اور وہ کاٹ ڈالے، قَطَعَ يَقْطَعُ قَطْعٌ کاٹ دینا، دابر الکافرین کافروں کی جڑ، لِيُحِقَّ الْحَقَّ تاکہ وہ سچا کر دے حق کو، لام جو ہے یہ لام تعلیل ہے، تاکہ وہ ثابت کر دے حق کو، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ اور جھوٹا کر دے باطل کو، وَلَوْ اور اگرچہ کَرِہَ ناپسند کریں، المجرمون مجرم لوگ، سب جرم کرنے والے، کَرِہَ یکرہ کرہن ناپسند کرنا، استغیثون جب تم فریاد کر رہے تھے، استغاثہ یستغیث، استغاثۃ ہوتا ہے فریاد کرنا، استغاثہ کہا جاتا ہے ہماری عدالتی زبان میں کہ استغاثہ نے یہ کیا دیا، ہم اکثر پڑھتے ہوں گے، تو استغاثہ کا مطلب فریاد کرنا ہوتا ہے، ہم جب اللہ سے بھی فریاد کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، ہم اے اللہ ہم تجھ سے یا مغیثو اغیثنی، اے فریاد سننے والے
اغثنی میری فریاد سن، میری فریاد رسی کر. ٹھیک ہے، ہم اس طرح کی دعائیں ہیں مختلف جس میں یہ الفاظ آتے ہیں. تو یہ آپ اس کو یہاں سے یاد رکھیں کہ یہ استستغیثون، جب تم فریاد کر رہے تھے ربکم اپنے رب سے، فاستجاب، تو اس نے قبول کر لی تمہاری. استجاب یستجیب، استجابتن ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے تو فاستجاب، تو اس نے دعا قبول کر لی، فعل ماضی، لکم تمہاری. انی، کہ بے شک میں. یہ انی کیوں ہے، انی کیوں نہیں ہے؟ یا تو متکلم کی ہے نا، تو دس تو ہے یہ انا یا کی وجہ سے انی بن گیا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف مشبہ بالفعل جو 6 ہیں وہ جب بھی کہیں فقرے کے درمیان میں آئیں گے، ان میں سے جو انا ہے شروع میں آئے تو شروع میں آئے تو وہ انا ہوگا بے شک، اور اگر وہ درمیان میں آئے تو مطلب وہی رہے گا، وہ انا ہوگا. تو یہ انا ہی ہے، اور جائے متکلم ساتھ ہے کہ بے شک میں ممدکم، مدد کرنے والا ہوں تمہاری، بے شک میں مدد کرنے والا ہوں تمہاری، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، 1000 فرشتوں میں سے. الف ان ہزار کو کہتے ہیں، اور عربی میں الف جو ہے نا یہ سب سے بڑا ڈیجٹ ہے. ہمارے یہاں تو ہزار کے بعد پھر لاکھ، پھر کروڑ، پھر ارب خرب تک ہم جاتے ہیں، لیکن ان کے ہاں اس سے بڑا ڈیجٹ کوئی ہے ہی نہیں. اگر انہیں محاورتاً بھی کہنا ہو تو بس ہزاروں ہی ہوتا ہے. جیسے سورۃ القدر میں ہے کہ خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یا اگر محاورتاً سمجھے تو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے. تو اس کو آگے بڑھانا ہو تو پھر 100,000، اس سے بھی پھر 200,000، اس طرح ہی لوگ کہتے ہیں. من الملائکتی، فرشتوں میں سے. مردفین، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے. ارداف مصدر سے ہے، مردف اسم الفاعل، اس کی جمع ہے مردفین، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے. وما جعلہ اللہ، اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے. جعل یجعل، جعل ہوتا ہے بنانا، اللہ نے فاعل ہے، اللہ کا لفظ بتا رہی ہے. اور نہیں بنایا اس کو، کس کو؟ یہ جو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تھا. کیوں بھیجا تھا؟ الا، مگر، بشرا، خوشخبری، وَلِتَطْمَئِنَّ، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں. مَعَنَّا یطمئن، اطمینان کا مطلب ہوتا ہے مطمئن ہو جانا، پرسکون ہو جانا، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں بھی اس سے قلوبکم، تمہارے دل. ومن نصر، اور نہیں ہے مدد، الا من عند اللہ، مگر اللہ کے پاس سے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز حکیم، زبردست حکمت والا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ بہت غالب ہے اور بہت حکمت والا ہے. آغاز کرتے ہیں جی سورت کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں، آپ انہیں بتا دیجئے قل الانفال للہ والرسول، کہ مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے. سورت کا آغاز ہی اللہ نے اس بات سے کیا کہ یہ لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، حالانکہ مال غنیمت کے بارے میں جو تفصیلات ہیں وہ کہیں آگے جا کے بیان کی گئی. یہ کیوں ایسا ہوا کہ شروع میں ایک ہی آیت میں مال غنیمت کا تذکرہ کیا گیا اور وہ تذکرہ کر کے چھوڑ دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگ بدر پہلی جنگ تھی مدینہ کے مسلمانوں اور کفار کے درمیان، اس مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد. اور اس سے پہلے زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، جب بھی کوئی جنگ ہوتی، جنگ کے میں جو مال جیتنے والے جو فوج ہوتی تھی ان میں جس کے ہاتھ جو مال آتا وہ اسی کا قرار دیا جاتا، وہ اسی کا ہوتا تھا. تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد اب لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ اب کیا کرنا ہے اس مال غنیمت کا، اور کس کو ملے گا. ظاہر ہے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پہ مامور تھے، کچھ لوگ صرف پہرا دے رہے تھے، کچھ جنگ کر رہے تھے، کچھ میدان جنگ کی بجائے کسی اور جگہ پہ ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی. تو اب جس کے ہاتھ میں جو آ گیا وہ اس کو تو نہیں مل جانا تھا. لہٰذا کچھ لوگ جو کمزور ایمان والے تھے ان کا جو تھا ان کا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہم نے جتنا مال کیا یہ ہمارا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی یہ ایک فیصلہ کن بات کر دی کہ یہ آپ سے یہ مسئلہ پوچھتے ہیں، مال غنیمت کی جو بڑی سنجیدہ صورت بن گئی ہے، اللہ نے تو ایک حکم دے دیا، قطعی حکم دے دیا، اس کی جڑ ہی کاٹ دی اور بہت واضح انداز میں بتا دیا کہ مال غنیمت کل کا کل اللہ اور اس کے رسول کا مال، اس لیے کہ یہ فتح تمہیں اللہ کی خصوصی مدد اور اس کے رسول کے ذریعے نصیب ہوئی ہے، لہٰذا مال غنیمت کے حقدار بھی اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ اس قانون کے تحت تمام غنیمتیں اسلامی ریاست کی ملکیت قرار پائیں گی، اور تمام مجاہدین کو یہ حکم دے دیا گیا کہ انفرادی طور پر جو چیز جس کسی کے پاس ہے وہ اسے لا کر یہاں جمع کر دے۔ اس طرح لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک طرح سے زیرو لیول پہ لے آئے، اور یوں یہ مسئلہ حل ہو گیا، اور اس کے بعد پھر جس کو جو دیا گیا وہ اس نے خوشی سے قبول کر لیا۔ اب اگلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں معاملات درست کرو۔ مقصد مومن کا مال غنیمت نہیں ہوتا، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ تو مومن کے مقاصد ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تم مال غنیمت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور آپس کے معاملات درست کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو نا، تو یہ کام کرو، مال غنیمت کے بارے میں نہ سوچو۔ انما المؤمنون، اب مومنوں کی وہ صفات بتا دی گئیں اگلی آیات میں کہ بندہ مومن کے اندر کیا خوبیاں ہوتی ہیں، مومن ہوتا کون ہے، اس کی شخصیت کیسی ہوتی ہے، اور یہاں پہ وہ ساری کوالٹیز، وہ ساری خوبیاں ایک مومن کی بتا دی گئی ہیں۔ اور یہ بھی کہ مومن اور مسلم دو مختلف الفاظ ہیں، ہم تو ویسے ایک ہی معنوں میں ان کو استعمال کر لیتے ہیں، لیکن مومن جو ہوتا ہے نا وہ بظاہر یہ دو اصطلاحات ہیں لیکن مترادف الفاظ سمجھے جاتے ہیں، جو کہ مترادف الفاظ نہیں ہیں۔ قرآن میں اگر ہم ان دونوں کے فرق کو سمجھنا چاہیں نا تو سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 کو دیکھیں، قالت الاعراب آمنا، عراب نے کہا ہم ایمان لے آئے، آپ نے کہا قل لم تؤمنوا، تم ابھی ایمان کہاں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ کہو ہم اسلام لائے ہیں، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان تمہارے دلوں میں بھی کہاں داخل ہوا، یعنی ایمان جو دل میں جب جڑ پکڑ جاتا ہے نا تو وہ ایمان بنتا ہے۔ تو مسلمان تو ہر وہ مومن جو ارکان اسلام کو 5 ارکان جو ہمیں بتائے گئے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ، جو عقائد ہیں ہمارے، اور پھر اس کے بعد نماز قائم کرنا جو ارکان ہیں، اس کے بعد مسلمان تو انسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے ہم سب واقف ہیں۔ لیکن 5 ارکان کے ساتھ جب 2 اور ارکان کا اضافہ ہوگا، ایک دل کا یقین اور دوسرا جہاد فی سبیل اللہ، پھر وہ بنے گا صحیح معنوں میں مومن۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، یہ بھی سورہ حجرات ہی میں ہے، جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، پھر شک نہیں کرتے اور جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، یہ لوگ سچے مومن ہیں۔ تو اب ان کی بندہ مومن کی تعریف بتائی گئی ہے کہ پہلی بات ان کی کیا ہے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب تلاوت کی جاتی ہے اس کی آیات کی تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ مومن جو ہے اللہ کی آیات سن کے اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اگلی بات الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ باتیں جس میں پائی جائیں گی اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے پاس، اور مغفرت ہے اور رزق کریم ہے، عزت کی روزی ہے۔ جیسا کہ نکالا آپ کو آپ کے رب نے اپنے گھر سے، آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، اور بے شک ایک جماعت مومنوں میں سے یقیناً ناپسند کرنے والی تھی،
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ آ کر پہلا کام کیا کیا؟ مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ دوسرا کام آپ نے کیا کیا؟ دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا، مہاجر اور انصار کو۔ تیسرا کام آپ نے میثاق مدینہ کیا کہ آپ نے ان لوگوں سے معاہدے کر لیے، اور پھر اس کے بعد آپ نے چھوٹے چھوٹے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کیے، جو کہ ان پہ ایک طرح سے دہشت طاری کرنے کے لیے، ایک روب ڈالنے کے لیے، اور ان کو بتانے کے لیے کہ ہم ایک قوت بن چکے ہیں، اور ہمارے پاس سے تمہارے جو تجارتی قافلے یمن اور شام کو جاتے ہیں یہیں سے ہو کے گزرتے ہیں، تمہاری شارت جو ہے، تمہاری معیشت ہمارے ہاتھوں کی زد میں ہے۔ تو ان پہ یہ روب ڈالنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف مہمات بھیجی، انہی میں سے ایک مہم آپ نے بھیجی ہوئی تھی، اور وہ نخلا کے مقام پہ ان کی کسی تجارتی قافلے کے ساتھ ایک ہو گئی ہاتھا پائی، اور ایک بندہ انہوں نے قتل کر دیا، اور ایک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی بنا کے لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر اس بات کو ناپسند تو کیا، لیکن یہ ایک مین ریزن بنی جنگ بدر کی۔ دوسری طرف ایک بہت بڑا قافلہ ابو سفیان لے کے شام سے واپس آ رہا تھا، اور اس کو بھی خدشہ ہوا کہ کہیں مسلمان اس پہ حملہ نہ کر دیں۔ اس نے ایک بندہ دوڑا دیا مکہ کی طرف کہ جا کے ان کو بتائیں کہ ہمیں خطرہ ہے مدینہ والوں کی طرف سے، ہمیں مدد بھیجی جائے۔ لہٰذا ابو سفیان نے 1000 کا لشکر تیار کیا، اور اس کے ابو سفیان کے قافلے کے لیے ابو جہل نے ابو سفیان کے قافلے کی مدد کے لیے وہ لشکر بھیج دیا، کیونکہ ایک ہی وقت میں وہ جو نخلا میں واقعہ ہوا تھا وہ بھی ان پہ خبر پہنچی کہ مسلمانوں نے ہمارا آدمی قتل کر دیا، اور دوسری طرف ابو سفیان کا بھیجا ہوا ایلچی بھی وہاں پہ پہنچ گیا۔ لہٰذا ابو جہل نے ایک لشکر تیار کر کے بھیج دیا مدینہ کی طرف۔ اب وہ جو لشکر آیا وہ آ کے بدر کی طرف وہ آیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے جب نکلے مدینہ سے، آپ نے ایک مشاورت کی مدینہ سے نکلتے ہوئے، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح آپ کو نکالا آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ۔ ایک جماعت مومنوں میں سے ناپسند کرنے والے تھی کہ کمزور ایمان والے لوگ تھے۔ یہ کما کا جو لفظ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ پیچھے بات ہوئی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مال غنیمت کا سوال کر رہے ہیں، وہ بھی کمزور ایمان والے لوگ تھے، وہ بھی پکے جو ایمان والے صحابہ تھے وہ نہیں تھے، وہ ابتدائی طور پہ جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں، ابھی ان کا ایمان پختہ نہیں ہوئے، جس طرح سے وہ سوال کر رہے تھے مال غنیمت کے جو لوگ، ویسے ہی یہاں پہ بھی ان فریقم من المؤمنین لکارہون، کچھ لوگوں کو آپ کا یہ نکلنا پسند نہیں تھا، وہ جھگڑتے آپ سے حق میں، اس کے بعد کہ وہ واضح ہو گیا تھا، گویا کہ وہ ہانکے جا رہے ہیں موت کی طرف، اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جہاد تو ابھی تک کیا ہی نہیں تھا، میدان جنگ میں آنے کا موقع تو ملا ہی نہیں تھا، اب انہیں لگ رہا تھا کہ ہم موت کی طرف جا رہے ہیں۔ اور جب وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ 2 گروہوں میں سے ایک کا، یقیناً وہ تمہارے لیے ہے، اور تم چاہتے تھے کہ بے شک جو کانٹے والا مسلح نہیں ہے وہ ہو تمہارے لیے، یعنی اللہ نے یہ مقام صفرا کی بات ہے۔ اب آپ وہاں پہنچے مقام صفرا پہ، آپ کو پتا چلا کہ ادھر سے ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے، اور ادھر سے ابو جہل کا بھیجا ہوا 1000 کا لشکر آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ صحابہ سے ایک مشورہ کیا، وہیں پہ یہ آیات بھی نازل ہوئی، وہیں پہ اللہ نے وعدہ کیا کہ ان دونوں لشکروں میں سے ایک لشکر آپ کو ملے گا، اور اللہ چاہتا تھا کہ حق کا حق اور باطل کا باطل ہو جائے، جبکہ وہی کمزور ایمان والے جو لوگ تھے کچھ، وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارا سامنا جو ہے وہ ان 50 لوگوں سے ہو جائے جن کے پاس 50,000 کا دینار کا مال ہے، اور ہم جا کے بس اس پہ قبضہ کر لیں۔ اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ یقطع دابر الکافرین، کہ کافروں کی جڑی کاٹ دی جائے، اور حق کو حق اور باطل کو باطل کر دیا جائے، تاکہ مجرم جتنے مرضی ناخوش ہو۔ استستغیثون ربکم، یہ جنگ کے دوران کی بات ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب دونوں کا پھر مقابلہ ہو گیا، دونوں جو جماعتیں ہیں وہ میدان میں آ گئیں، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں اپنے رب سے، اور فاستجاب لکم، اللہ نے دعا قبول فرما لی، اور فرمایا کہ میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں 1000 فرشتوں کے ساتھ جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں۔ اور کیوں اللہ نے یہ کیا؟
خوشخبری اور تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے، ورنہ اللہ تو کن فیکون کہہ کے بھی مدد کر سکتا تھا۔ ومن نصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم، مدد تو اللہ ہی کے پاس سے ہوتی ہے، اللہ ہی زبردست اور حکمت والا ہے، وہ جیسے چاہے مدد کر سکتا ہے، لیکن تمہارے اطمینان قلب کے لیے اس نے فرشتے بھیجے۔ اب ہم ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم